परसों भी हमारी गुफ्तगू हुई थी रिज़्क़ हलाल के मौजू पे। तो इस गुफ्तगू के ज़िमन के अंदर ये एक दो बातें अर्ज करनी है आप हज़रात के सामने। इंशाअल्लाह नज़ीर कोशिश करेंगे 10 मिनट के अंदर अंदर बात को मुकम्मल करें ताकि लंगर बाग भी हो जाए और कुछ ना कुछ मुझ जैसे नकारा को आप जैसे नेक लोगों से सबक भी हासिल हो जाए। तो बड़ी पुरअसरार मुसलमानों की कहानी। बादशाह को आप जानते हैं, बादशाह का नाम है औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह। अपने उस्ताद मोहतरम, इनके उस्ताद मोहतरम बड़े आलिम थे, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह। आपको तो शायद ना इतना महसूस हो उनके बारे में मुल्ला जीवन कौन है। किसी आलिम से पूछना कि मुल्ला जीवन कौन है, वो आपको बताएगा कि मुल्ला जीवन पाक कौन है। तो उनके पास ये पढ़कर आलिम बन के जब आए ना अपने घर के अंदर, तो घर के अंदर आने के बाद इन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम को ख़त लिखा कि सरकार हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ़ लाएँ, इधर बड़ी दीन की ज़रूरत है, शफ़क़त फरमाएँ। और जो साहिब नॉलेज हज़रात हैं उनको तो पता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला हुजूर की शरीयत का आलिम कौन सा आया है और उसने आकर दीन का काम शुरू किया है। मैंने भी कदे इशारे कर ले तो कौन सबसे पहला आलिम हिंदुस्तान के अंदर कौन सा आया है वो समात करें। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अर्ज करूँगा, पहले ये जो बात मैंने शुरू की है वो समात करें। ख़त लिखा, आगे से जवाब आया हज़रत मुल्ला जीवन पाक का कि इधर हज़ारों शागिर्द मेरे पास पढ़ने के लिए आए हुए हैं, मैं अल्लाह की मखलूक को छोड़कर आपके पास कैसे आऊँ। सुभान अल्लाह। आजकल के जो इब्नुल बख्ती मौलवी हैं वो तो नहीं थे ना कि पहले नारा मार दें कि बड़ा मर्द मोमिन है कि बाद पैसा लैके ते अपने तुलंबे दे विच आ पवे ना, वो तो कोई नहीं सुनना। तो अब हुआ क्या, कुछ अरसे के बाद बादशाह हाथी से उतरता है, हाथी सवारी होती थी, हाथी से उतरता है जामा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए। अचानक क्या देखता है, पूरी दुनिया ने देखा कि एक मर्द कलंदर, फटे पुराने कपड़े हैं, सादा लिबास, ऊपर दस्तार, टोपी नहीं दस्तार। असा मौलवी जदों की टोपी छड़िए कोई इज्जत ही नहीं करता। वजह क्या है कि हमने अपनी इज्जत खुद ज़ाय कर दी है। वो इतना बड़ा सिर होता है जिमें चंगा कद्दू शरीफ होवे तो उत्ते जिमें एक छोटा जहा बताऊँ रखा होवे, टोपी अड़ाई होती है। भाई अगर नहीं रखनी तो छो परा, सिर नंगे चलो, पता तो लगे ना कि मौलवी साहब जा रहे हैं। अब हुआ क्या, जूते उठा रहे हैं बादशाह, लोगों की आंखों से आंसू आ गए कि ये कौन मर्द कलंदर है जिसके जूते हमारा बादशाह उठा रहा है। बादशाह भी नेक होते थे, जलील आजम नहीं होते थे। तो अब जूते उठाने के बाद उस्ताद साहब को आगे किया, पता चला कि ये मुल्ला जीवन औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह के उस्ताद है। जमात करवाई, जमात करवाने के बाद हाथी पर सवार किया और अपने महल में ले गया कि सरकार बड़ी करम नवाजी और ज़हे नसीब कि आप तशरीफ़ लाए। रमज़ानुल मुबारक इधर गुजारा मुख्तसर करते हैं। रमज़ानुल मुबारक अपने शागिर्द के पास गुजारा। रमज़ानुल मुबारक के बाद वापस जाने लगे तो उस्ताद मोहतरम को शागिर्द ने जो हदिया पेश किया वो हदिया समात करेंगे। सुभान अल्लाह। ये मुसलमान की तारीख का पुरअसरार वाक़या। हदिया क्या पेश किया, उस दौर के अंदर दुवन्नी जिसको अरबी में कहते हैं, दो आने, इसको दुआनी कहते थे पंजाबी के अंदर, दो आनी, दुवन्नी उर्दू के अंदर और फारसी के अंदर भी दुवन्नी, ये पेश की उस्ताद मोहतरम को। उस्ताद मोहतरम ने इसको अपने कपड़े से बांध लिया और चले गए। और इधर जो हजरत साहब थे औरंगज़ेब बादशाह, ये फतूहात के अंदर मशगूल हो गया। हैदराबाद दक्कन पूरा फतह करना था, तो दक्कन के फतूहात के अंदर मशगूल हो गया। 25-24 साल के बाद एक आदमी आया उस्ताद मोहतरम के इलाका से, आकर कहने लगा जनाब तुसी तो आंदे सी साडा उस्ताद बड़ा दुरवेश है ते उन्हें दुनिया की लोड़ ही कोई नहीं,
تے جا کے ویکھو تو سی اندر کولے تا اتنیاں مجھاں تے اتنیاں گاواں تے مال تے مڈیاں تے بڑے جناب باغات لگے ہوئے نے، جا کے ویکھو تو صحیح۔ بادشاہ کے ذہن میں شک پیدا ہوا کہ میرا استاد ایسا تھا تو نہیں، لیکن ایسا کیسے بن گیا؟ لیکن استاد پر یقین تھا کہ میرا استاد ایسا نہیں ہے۔ اب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں سکولی، اللہ تعالیٰ اگر سکول دے نا تو ساتھ دین اسلام کی محبت اور غیرت بھی عطا فرمائے۔ اچھا اب کیا ہوا میرے دوستوں، جس وقت بات یہ بنی کہ کچھ دن کے بعد رمضان المبارک آیا اور استاد محترم بھی آ گئے۔ جب استاد محترم آئے نا تو کھانا شانا پیش کیا، رات کو بیٹھنے کے بعد جو معاملہ بنا، یہ پوچھنا ہی چاہتے تھے لیکن دل اجازت نہیں دے رہا تھا کہ استاد کے سامنے بات کیسے کروں۔ استاد صاحب نے خود ہی بات کھول دی، فرمایا او کاکا جیڑی تو اج تو 25 سال پہلے جیڑی مینوں دونی دتی سی نا، وہ تو بھائی کوئی بڑی برکتاں والی دونی سی۔ حضور کیسے؟ فرمایا کہ میں ادھر سے لے گیا، جا کر میں نے اس سے جناب کھیتی باڑی کی، اس کے اندر اللہ نے برکتیں دی، لیکن پہلے میں نے نیت کی کہ اس سے جو کاروبار کروں گا وہ سارے کا سارا اسلام کے لیے وقف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جو آپ گئے ہو، میں اسلام کے لیے وقف کروں گا۔ اب میں نے بھینسیں خریدی، گھوڑے خریدے، گائے خریدی، بہت کچھ خریدا، الحمدللہ بڑا میرے پاس مال ہے، لیکن ہے کس کا؟ اسلام کا، مدرسے کا ہے۔ تو اب جب یہ بات ہوئی نا تو شاگرد صاحب آگے سے کہنے لگا سرکار اگر اجازت ہوئے تو دساں کہ دبنی آئی کتھوں سی؟ سبحان اللہ۔ وہ بتاؤں؟ فرمایا بتا کہاں سے آئی تھی؟ رات ٹائم ہے 1:30 بجے کا۔ تو خواجہ سرا کو بلایا، فرمایا کہ فتح پوری مسجد، دہلی کے چاندنی چوک فتح پوری مسجد والی گلی اور مکان نمبر 4 اس کے اندر چلا جا۔ اس کے اندر رہتا ہے ایک اتم چند، سیٹھ اتم چند، اس کو بلا کر لا میرے پاس، میں اپنے استاد محترم کو اس کی زبانی کہانی سناؤں کہ یہ دبنی آئی کہاں سے تھی۔ تھک گیا ہوتا ختم پڑی ہے؟ ہاں کوئی نہیں، میں پریشان ہوں۔ اچھا تو اب اللہ سلامت رکھے حضور، بڑی محبتیں ہیں آپ کی، اللہ سلامت رکھے، یاد ہی رکھیں گے ضلع لیا یہ محبتیں ہیں۔ اچھا اب توجہ سے آ گیا اتم چند کو جب پیغام پہنچا نا کہ بادشاہ وقت تجھے یاد کر رہا ہے، تو پہلے تو وہ کانپنے لگا۔ ہمارے بادشاہ ان کے گھٹوں میں جا کر گھٹنوں کے اندر نہیں بیٹھا کرتے تھے، بلکہ ہندو سکھ سارے آ کر ہمارے مسلمانوں کے گھٹنے کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ کب کی بات ہے؟ جب مسلمانوں کے پاس غیرت ہوتی تھی، جب غیرت ہوتی تھی، جو اس وقت کی بات ہے۔ اچھا آ گیا جی، لڑکھڑا رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ فرمایا کانپو نہیں، میں نے تجھ سے ایک واقعہ سننا ہے۔ حضور بتائیں کون سا واقعہ؟ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ 1906 کی جو ایک رات گزری ہے، جس رات کے اندر تیرے پاس کوئی مزدور نہیں تھا، وہ رات ذرا سنا مجھے کہ اس رات کو کیا ہوا تیرے ساتھ 1906 کے اندر۔ تو اس نے کہا سرکار بات یہ تھی کہ چند دن پہلے میری شادی ہوئی، شادی کے بعد مکان میں نے نیا نیا بنایا تھا، چھت لیپ کی تھی میں نے، لیکن کچھ ہی دن گزرے کہ بارش اتنی سخت آئی کہ میں اور میری بیوی سوئے ہوئے تھے کمرے کے اندر، ہمیں چین نہیں آ رہا تھا، سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہماری چھت ٹپک رہی تھی۔ مجھے مزدور کی ضرورت تھی، لیکن آدھی رات کے ٹائم کون سا مجھے مزدور ملتا جس کو میں کہتا کہ مزدوری کرو۔ تو میں نے اپنی کھڑکی جو کھول کے چوبارے سے دیکھا نا، کھڑکی کھول کر، تو سامنے ہمارے ایک دکان تھی جس کا شیڈ تھا، شیڈ کے نیچے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بلایا کہ مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گا۔ آدھی رات کا ٹائم، پو ماہ دی سردی، تو مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا جی بالکل کروں گا۔ کہنے لگا آ جا۔ میں نے کہا اتم چند کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام سیٹھ اتم چند ہے، فلاں جگہ میری دکان ہے، تو جتنی مزدوری مانگ میں دوں گا، لیکن میری چھت صحیح کر دے۔
اس نے پہلے گارا بنایا، گارا بنانے کے بعد میری چھت لپڑی شروع کر دی، لیپتے لیپتے ادھر سے اذان کی آواز آئی تو اس مزدور نے کہا تیرا کام بھی مک گیا ہے تے ساڈے مسلمانہ دی اذان بھی ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہاں اے میرے تو ہونے احسان آخے جی تسی تہاڈا انتظام کون کریا، تسی کھاؤ کتوں ہاں جی اسی مسیح چ وڑ جائیے یا سارے مسیح چ وڑتے پے نے تے دا مطلب ہے اسی کھاندے کوئی نہیں پے۔ تو مطلب کہنے کہ احسان مولوی تے نہ تھپیا کرو، کوئی آپ دے حال بھی دیکھیا کرو۔ اچھا خیر ہویا کی، توجہ سے مزہ آ جائے گا۔ پھر ہویا کی، جس وقت اذان ہونے لگی تو میں نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا، اتم چند کہتا ہے، تو میرے پاس جیب کے اندر صرف ایک دگنی کھڑی تھی۔ میں نے کہا جیڑا رات نو تو کم کیتا ہی نا، تیرا حق بنتا ہے بھی 100 روپیہ لے، جیڑا احسان کیتا ہی میرے تے سردی دی راتاں دے وچ، لیکن اس وقت میرے پاس یہ دگنی ہے، صبح میری فلاں دکان ہے اس پر آ جانا، میں تجھے تیری مزدوری دوں گا۔ اس نے کہا ہم مزدوری کے لیے کام نہیں کرتے، ہم اپنے رسول اللہ کو راضی کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا جب بھی کام ہوگا رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے وہ بیچارہ آج تک، اتم چند کہتا ہے آج تک وہ بیچارہ میری دکان پر نہیں آیا مزدوری لینے کے لیے، بس وہی دگنی تھی جو میں نے اس کو دے دی۔ اب اورنگزیب بادشاہ نے اس کو بھیجا کہ تو جا، چلا گیا۔ تو اب بادشاہ نے اپنے استاد محترم کو وہ بات سنا کر کہنے لگے سرکار وہ جڑی دگنی میں جناب نو ہدیہ پیش کیتی سی نا، وہ میرا حلال مال سی تے اپنے خون پسینے دا کمایا ہویا مال سی، تے میں آکھیا کہ اتنا پاکیزہ مال دا حقدار میرا استاد محترم ہی ہو سکتا ہے، میرا استاد محترم ہی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے وہ دگنی آپ کو پیش کی، انشاءاللہ ختم پڑھتے ہیں، پھر میں بات کسی وقت مکمل کریں گے۔ کرا یہ ویلے ٹائم انشاءاللہ، اب گرمی آ رہی ہے، اللہ دے میں بنایا کرنی